السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج سے ہم ایک نئی بک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو ہے خود سے خدا تک۔ اس بک کا مین موٹیو سائیکولوجیکل اینڈ اسپریچول اویکنگ ہے۔ جیسا کہ اس کتاب کے عنوان سے عیاں ہے کہ اس کتاب میں تزکیہ نفس سے خدا کی تلاش کو جاتے راستے کی تفصیل سے نشاندہی کی گئی ہے اور ایسے ہوشربا رازوں اور حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے جن پر ابھی تک خاموشی کے گہرے پردے پڑے ہوئے تھے۔ خود سے خدا تک دقیق فلسفے سے قاری کو مزین الجھن میں ڈالنے کی بجائے اسے نفسیاتی الجھنوں اور ذہنی خلجان سے نکال کر اللہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کرتی ہے۔ یہ کتاب نفس پر لکھی گئی ہے۔ نفس کی کوئی جنس نہیں ہے، نفس نہ مرد ہے اور نہ ہی عورت۔ یہ اس کتاب کا مخاطب نہ تو مرد ہے اور نہ عورت بلکہ انسان کا نفس ہے، اور نفس ہر انسان میں ایک ہے۔ یہ کتاب آپ پر لکھی گئی ہے۔ یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کون ہیں۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ کے اندر بے پناہ تبدیلی آئے گی۔ آپ کا زاویہ نظر بدل جائے گا، بڑھ جائے گا، علم حاصل ہوگا اور اس علم کی مدد سے آپ خود کو بدل ڈالنے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کتاب آپ کو مایوسی سے نکال کر اللہ سے روشناس کروائے گی۔ اس کتاب میں جو اہم ٹاپکس دیے گئے ہیں ان میں سے ہیں میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے، علم اور عقل، خیال کیا ہے، سوچ کیا شے ہے، جسم اور ذہن کا گٹھ جوڑ، تکرار کا لامتناہی چکر، یادداشت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، دل، احساس اور توانائی، کردار نفس، جبلیات نفس، تکلیف، سستی، کاہلی، عدم تحفظ کا شدید احساس، تجزیہ کاری، خواہشیں ناتمام، تنہائی، اداسی اور خلا، وابستگیاں، خوف، بے چینی، دباؤ اور پریشانی، شک اور عقیدہ، تجسس اور عادت، چاہے جانے کی آرزو، اچھائی، برائی، ذہن اور نفس، تربیت نفس، توبہ اور ہدایت، زمان و مکان، مراقبہ کیا ہے، مشاہدہ حق، ارتکاز، دھیان کی حقیقت، اعلیٰ شعور تک رسائی، اللہ کی یاد، ذکر، اللہ کی پہچان، شعراء اور قاب قوسین، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دعا، اعلیٰ مقصد حیات، معرفت نفس، منتخب آیات قرآنی، انکشافات۔ آج کا انسان روئے زمین پر تاریخ انسان کی سب سے حیرت ناک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ زمین پر جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سہولت، کشائش اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب بلا مبالغہ ہماری تہذیب ہے۔ لیکن یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس قدر بے پناہ ترقی اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود عصر حاضر کے انسان سے زیادہ پریشان، غیر محفوظ، دباؤ کا شکار، انزائٹی کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی اور کوئی تہذیب اس سے پہلے زمین پر نہیں گزری۔ یہ تضاد ایک خوفناک حقیقت کی صورت میں آج ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدر تیز رفتار ترقی کے بعد دنیا امن کا گہوار بن جاتی، جنگ ایک قصہ پارینہ قرار پاتی اور ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہوتا۔ مگر ہم نے دنیا کو کیا بنا دیا؟ ہر طرف مادیت پرستی دکھائی دیتی ہے۔ غربت، افلاس، رنج و الم، جنگ و جدل، ایٹمی دھماکوں کے لرزتے خدشات، ظلم و ناانصافی کا دور دورہ، سپر پاورز کا عالمی تسلط، زمانے کا خواب، مسلمانوں کے زوال اور پستی کی خوفناک گھڑیاں، رزق حرام کی کثرت، زنا کا عام ہونا، میڈیا کا اذہاب پر قابو پا لینا، موسموں میں غیر فطری تبدیلیاں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی انسان کو پاگل پن کی طرف لے جاتی ہے؟ ایسا پاگل پن جس میں مبتلا ہو کر وہ اپنی ہی دنیا کو برباد کرنے کے درپے ہو گیا ہے۔ بلا مبالغہ ہر آدمی ایک نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے: مزید ترقی، مزید پیسہ، کاروبار میں اضافہ، بڑے مکان، بڑی گاڑیاں۔ کیا یہ ہمارا زندگی مقصد ہے؟ کیا ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن اور انزائٹی کی میں بلا مبالغہ ہر شخص گرفتار ہو چکا ہے۔
لوگ نیند کی گولیاں پھانک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کثیر تعداد نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر ذہنی امراض کے معالجین کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہیں۔ ہم ایک المیہ بن چکے ہیں۔ جو لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں وہ زندگی کی دوڑ سے باہر کر دیے جاتے ہیں، کارنر کر دیے جاتے ہیں۔ کاروبار میں ناکامی، طویل بیماری، کسی اپنے کی اچانک موت کا نہ بھولنے والا صدمہ، حد سے بڑھی ہوئی حساسیت، محبت میں ناکامی، ملازمت اور کیریئر میں ترقی نہ کر سکنے کا خوف، اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر پانا، معاشی پریشانیاں اور لمبی غربت، اپنی شریک حیات سے ذہنی ہم آہنگی کا فقدان، شکل و صورت کا معمول ہونا، جسمانی معذوری یا عیب، اور اس طرح کے بے شمار خوفناک مسائل سے جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے ان کی زندگی دوسروں سے بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جب اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کچھ نشے، نیند کی گولیاں اور نفسیاتی دواؤں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ داڑھی رکھ کر شلوار ٹخنوں سے اونچی کر کے مسجدوں کو لپکتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تصوف کو ایک محفوظ چھتری سمجھتے ہوئے پیروں، فقیروں اور بابوں کے در پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی جب بہت بوجھل ہو جائے تو اسے گزارنے کے لیے انسان کسی ایسے فارمولے، میتھڈ یا پناہ کی تلاش میں نکلتا ہے جس سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ بڑھتا یا بوجھل پن دور ہو جائے گا۔ یہ خوش فہمی، یہ گمان بہت سالوں قائم رہتا ہے، لیکن انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ یہ سب عارضی اور وقتی فائدہ ہے، یہ صرف ٹیمپریری ریلیف ہے۔ نشہ یا کوئی بھی ایڈکشن اپنی اصل میں عارضی فائدہ ہے۔ اسی طرح مساجد میں ہمیں اکثریت ایسے باریش لوگ کی نظر آتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے عمل اور روزمرہ زندگیوں پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ وہ نماز کیسی نماز ہے جو انسان کو انسان نہ بنا سکے؟ اگر طویل عرصہ نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دل میں بغض، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسے کمانے کی حد سے بڑھی ہوئی دھن موجود رہے، اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوث محبت کا جذبہ اپنے اندر موجزن نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو، تو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ کیا اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے؟ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کہ ہم نے بالآخر نماز کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ تصوف کے دربار میں داخل ہونے والے سائلین کو دیکھیں۔ مراقبے، چلے، ریاضتیں، میلاد، یہ عمامے، یہ دستاریں ہمیں کدھر کو لے کے جاتی ہیں؟ ایک ہی بات ہے، شریعت ہو یا تصوف، اگر رستہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، اگر حصول علم مرکز خیال نہیں تو سب خام خیالی ہے، کوئی حاصل نہیں ہے، سب رائیگانی ہے، اور وہ بھی عمر عزیز کی، جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ علاج کرنا چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ جب دماغ کسی کا خراب ہو جائے یا سائیکوسس بگڑ جائیں تو اسے اللہ کے سوا اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کا مریض نفسیاتی معالج کے پاس جائے یا اینٹی ڈپریسنٹ لے اور کچھ عرصہ میں ٹھیک ہو جائے۔ یہ عجوبہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی بے خوابی کا شکار ہو کر نیند کی گولیاں لینا شروع کرے اور کچھ عرصہ بعد اس کی قدرتی نیند بحال ہو جائے اور پھر بدتدریج وہ گولی کے بغیر سونا شروع کر دے۔ یہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز اور سلیپنگ پلز انسان کو بدتدریج پہلے سے بدترین نفسیاتی خلجان میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے، یہ عارضی فائدہ ہے۔ اسی طرح ہر وقت فلمیں دیکھنے والا جب اچانک داڑھی رکھ کر گھر سے ٹی وی اٹھاتا ہے، عورت یا نشے کے چکر میں رہنے والا جب پیر سے بیعت کر کے خود کو صوفی سمجھتے ہوئے سما سنتا حال کھیلتا ہے، یہ سب عارضی فائدہ ہوتا ہے، یہ فرار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شدید محنت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں،
ورکہولک ہو جاتے ہیں، دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ مقصد بڑا ہو یا انسانیت کی خدمت پیش نظر ہو تو یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن اگر اس کا مطمع نظر صرف اپنی ذات ہے تو بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کی کثیر تعداد بھی نظر آئے گی جو روٹین میں پناہ لیتے ہیں، 9 سے 5 کام کرنے والے لوگ۔ لیکن اگر اس کا مطمع نظر صرف اپنی ذات ہے تو یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کی کثیر تعداد بھی نظر آئے گی جو روٹین میں پناہ لیتے ہیں، 9 سے 5 کام کرنے والے لوگ۔ یہ لوگ غور و فکر کو دھتکار دیتے ہیں اور صرف اپنی روٹین کو فالو کرتے ہیں۔ روٹین بری چیز نہیں، مگر اس کی پوجا کرنے والا، حد سے باہر نکلنے والا، غور و فکر نہ کرنے والا کولہو کا بیل کہلاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اور اس تلاش میں جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ مسند پر بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا دوست ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ایک سے ایک بھیڑ یا رستے میں ان کا شکار کرنے کے لیے طاق میں ہوتا ہے۔ جتنی طرز کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، جتنے گروہ ہیں، یہ جب نکلتے ہیں تو ان کا شکار کھیلا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی دکان سجائے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ بیچتا صرف وہ ہے جو علم والا ہے، بے علم تو صرف شکار ہے۔ یہ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات، عظیم الشان عرس، عالمانہ جذباتی تقریریں، فیس بک اور یوٹیوب پر جذبات سے رندی ہوئی آوازوں میں رلا دینے والے بیانات۔ مقصد اختلافات برائے اختلافات ہرگز نہیں۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کو آج تک اس سے حاصل کیا ہوا ہے؟ اپنی آج تک کی زندگی پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں۔ اگر نیت استوار نہ ہو تو یہ سب محض روحانی تفریح نہیں؟ کیا اس کی حیثیت محض آنسو گیس کی سی نہیں ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو اور پھر وہی پرانی ٹکر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب رائیگاں ہیں تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ آخر ڈپریشن، ٹینشن اور انزائٹی سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اور پھر سارے سوالوں کا ایک سوال یہ کہ اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اللہ کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سب سوالوں کے جوابات حاصل کر سکیں۔ انسان خود کو سمجھے، خود کو جانے، میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا رب کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا ڈپریشن کیا ہے، مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے، اس بے پناہ اداسی کا سبب کیا ہے، مجھے آخر کس شے کی تلاش ہے۔ اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں، ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، حتیٰ کہ بہت سی بیماریوں سے بھی۔ یہ کتاب نفس پر لکھی گئی ہے۔ نفس کی کوئی جنس نہیں ہے، یہ جینڈر لیس ہے۔ نفس نہ مرد ہے نہ عورت۔ اس کتاب کا مخاطب نہ مرد ہے نہ عورت، بلکہ انسان کا نفس ہے، اور نفس ہر انسان میں ایک ہے۔ یہ کتاب آپ پر لکھی گئی ہے، یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کون ہیں۔ اسے پڑھ لینے کے بعد آپ کے اندر بے پناہ تبدیلی آئے گی، آپ کا زاویہ نظر بدل جائے گا، بڑھ جائے گا، علم حاصل ہوگا، اور اس علم کی مدد سے آپ خود کو بدل ڈالنے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کتاب آپ کو مایوسی سے نکال کر اللہ سے روشناس کروائے گی۔ اپنی تلاش کے سفر میں اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا، اس کے اقتباس کے دوران مجھے بے پناہ شدت سے اس امر کا احساس ہوتا رہا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سورس آف نالج موجود نہیں جو ہمیں حقیقت سے روشناس کرے، کوئی ایسی آسان کتاب موجود نہیں جو ہمیں ہماری نفسیاتی الجھنوں سے نکال کر اللہ کے سامنے لے جا کھڑا کرے۔ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ استاد ہی میسر نہیں، اور جو ایک دو موجود ہیں ان پر خلقت کا اتنا ہجوم ہے کہ ان کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہیں کہ عام آدمی کی ان تک رسائی کار دشوار ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو تنگی وقت کا کیا علاج کہ ایک انار ہے اور سارا جہان بیمار ہے۔
ایسی مایوس کن صورتحال میں، ایسے عظیم قحط جال میں، اللہ مجھ ایسے کم علم سے یہ خدمت لے رہا ہے۔ یہ میرے لیے سعادت عظیم ہے۔ پوری دیانتداری سے ترسیل علم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اس حقیر کی کاوش کو سندِ قبولیت عطا فرما دے تو آخرت میں بخشش کا سامان ہو جائے گا کہ اور تو دامن میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے محشر کی تہ دامنی میں یہ کتاب اثاثہ بنے کہ اگر اس کے طفیل کوئی ایک بھی مراد کو پہنچا تو گناہ گار کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ کتاب اسی ایک کے لیے لکھی گئی ہے اور وہ ایک آپ ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر ممکن کی کوشش کی ہے کتاب کو سادہ اور عام فہم زبان میں لکھا جائے تاکہ عام آدمی اپنے مسئلے کو سمجھ سکے اور خود کو بدل سکے۔ پھر بھی کچھ موضوعات اور مقامات ایسے تھے کہ دقیق گفتگو کیے بنا چارہ نہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ذاتی طور پر احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں استاد محترم جناب پروفیسر احمد رفیق اختر کا، جنہوں نے خدا کی پہچان کو جاتے درست رستے کی نشاندہی کی اور خدا کی ذات سے روشناس کر دیا۔ استاد محترم نے مجھ پر ایسے بے شمار احسانات کیے ہیں جن کا صلہ اور جزا انہیں اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے۔ گمراہی اور غفلت کی گہری کھائیوں سے نکال کر مجھے حیوان سے انسان ہو جانے کی امید دکھائی، تعلیم دی اور اللہ کے راستے پر گامزن کر دیا۔ استاد محترم دور جدید کے ممتاز سکولر اور عارف ہیں جن کے بلند ترین خیالات کی روشنی سے موجود دور کی صبح نو کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ اس معلوماتی اپروچ کے مالک ہیں جو کسی بھی خیال کو عقلی دلیل اور مروجہ سائنسی اصولوں کی کسوٹی پر پرکھے بغیر ہرگز کسی صورت مطمئن نہیں ہوتی۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس پوری بک کو شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت اچھے موضوعات دیے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کتاب کو مکمل سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔